أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. آپ کے سامنے پارہ نمبر 2 سورت نمبر 2 سورت البقرہ کی آیت نمبر 222 اور 223 کی تلاوت ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. لوگ آپ سے حیض کا حکم دریافت کرتے ہیں. قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دیجئے وہ گندگی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، لہذا زمانۂ حیض میں عورتوں سے الگ رہو. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور جب تک عورتیں پاک نہ ہو جائیں ان سے الگ ہی رہو. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب پاک ہو جائیں فَآتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو تم کو اللہ تعالی نے جس جگہ سے جس مقام سے آنے کی اجازت دی ہے اسی راستے سے عورتوں سے صحبت کر سکتے ہو. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ خوب توبہ کرنے والوں کو اور خوب پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں. نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. فاتوا حرثکم انا شئتم، تو تم اپنی کھیتی پر جس طرح چاہو آؤ. وقدموا لانفسکم، اور آگے کے لیے آئندہ کے لیے اپنے واسطے عمل صالح کرتے رہو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. واعلموا، جان لو، انکم ملاقوہ، یقیناً تم لوگوں کو
اللہ سے ملاقات کرنا ہے۔ وبشر المؤمنین، آپ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ ان دونوں آیتوں کا بفضل الہی ترجمہ بھی پیش ہو چکا ہے۔ یہ دو آیتیں آج کے درس قرآن میں تمام دروس میں بالخصوص آج کا سبق انتہائی اہم اور ضروری ہے، اس لیے توجہ کی ضرورت ہے۔ پوری توجہ، پوری یکسوئی کے ساتھ، ذہن کی حاضری کے ساتھ ان دونوں آیتوں سے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان احکامات کو ہم خود سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے گھر میں اپنی بیوی اور اس کے واسطے سے اپنی دوسری مستورات کو اللہ کے اس قانون کو بتانے کی اور عمل کرنے کرانے کی کوشش کریں، نیت کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد اور اس کا حکم جو اس آیت میں آ رہا ہے، خاص طور سے 222 میں، وہ سمجھنے سے پہلے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت جب ملی اور بالخصوص مدینہ منورہ جب آپ تشریف لائے ہیں تو انسانی سماج میں عورتوں کے ایام اور ان کی ناپاکی کے بارے میں کس طرح کا خیال اور کس طرح کی سوچ دین و دھرم کا راستہ اختیار کر چکی تھی، وہ پہلے توجہ سے سن لیں۔ المحیض لغوی معنی اس لیے عرض کرتا ہوں سمجھنے میں آسانی ہوگی، بہنے کی جگہ، حاذ الوادی، اسی سے اہل عرب بولتے ہیں۔ وادی اس پتلے گہرے راستے کو، جگہ کو کہتے ہیں جس کو سمجھنے کے لیے آپ کہتے ہیں چھوٹی نہر۔ حاذ الوادی کا مطلب یہ ہے کہ وادی یعنی اس میں پانی آیا، وہ بہہ پڑی۔ اب اس لغت کو اللہ تعالیٰ نے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی فطری عادت اور ان کی کہیے مجبوری اور میڈیکل لائن کے اعتبار سے ان کی صحت کی پہچان کے لیے المحیض، الحیض، حاذا، یہ ساری لغت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے اپنے کلام میں استعمال کی ہے۔ تمام مرد جس طرح سے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، عورتیں اسی طرح سے وہ مومن ہو غیر مومن حوا علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں۔ فطری تخلیق اور پیدائش کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں میں جو بات رکھی ہے وہ یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد اس وقت تک جب تک ان کی صحت بڑھاپے کی نہ پہنچے تب تک ہر مہینے
یا کبھی کبھار 2-3 مہینے کے بعد یہ عادت، یہ چیز وجود میں آئے گی۔ ہم نے آپ نے اپنے سمجھنے کے لیے مختلف ناموں سے یاد کیا۔ علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ عورتوں کی اس عادت کو ایام تمس سے یاد کرتے تھے۔ تمس اسی کے معنی میں ہے، لیکن اتنا اس کے اندر معنی پوشیدہ ہے کہ پورا شرم کا معنی لیے ہوئے ہے۔ حضرت اپنے درس میں، ان کی تقریر میں ایام تمس بہت لفظ ہے موجود۔ اب ہم 3rd کلاس کے لوگ، اس لیے ہمارے یہاں بہت حیا شرم کے ساتھ اگر کہا تو یوں کہا پیریڈ چل رہا ہے، ایام چل رہے ہیں، اور بھی اسی طرح سے کوئی لفظ لے آئے لوگ۔ مقصد یہ ہے عورت اس مجبوری میں، اس کمال میں ان دنوں پڑی ہوئی ہے جو اس کو اپنی ماں حوا سے وراثت میں ملا ہے۔ میڈیکل لائن آج بھی اور اس زمانے کی طب وہی جدید میڈیکل ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر یہ اپنے ٹائم سے آ رہا ہے، ٹائم سے ختم ہو رہا ہے، اعلیٰ قسم کی صحت ہے اس کی، اور اگر تھوڑا موڑا گڑبڑ ہو رہا ہے تو فکر کی ضرورت ہے، خردونوش یعنی کھان پان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ ہم نے اپنی معلومات آپ سے شیئر اس لیے کی ہے، پیش کیا ہے کہ آپ اس کو اہمیت دیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب چلیے اس آیت کے شان النزول کی طرف۔ آیت کس موقع پر یہ اور اس کے بعد والی نازل ہوئی ہے وہ سنیے گا۔ مدینہ پاک جب وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو 3 فکر کے لوگ موجود تھے، اور بالخصوص حیض کے بارے میں۔ یہودیوں سے بات شروع کیجیے گا۔ یہودیوں کی سوچ، فکر، وہی ان کا دین دھرم بنا تھا۔ آج بھی اسی پر وہ اپنی کتابی اعتبار سے ڈٹے ہوئے ہیں کہ ان ایام میں عورت ایسی خطرناک ناپاک ہے کہ اگر اس کے ہاتھ سے ہاتھ کسی نے ملا دیا، حتیٰ کہ ان کی تورات کے باب اخبار میں یہ لکھا ہوا ہے اگر کسی نے ایسی عورت کے بستر پر ہاتھ لگا دیا تو صبح سے شام تک ناپاک ہے، اور جب تک وہ غسل نہیں کرے گا پاک ہونے والا۔ اسی لیے ان کے یہاں ایسی پوزیشن جب عورت کی شروع ہوتی تو اس کو گھر کے اس کمرے میں، روم میں کر دیتے جہاں دن میں بھی کوئی جلدی جانے کے لیے تیار ہوتا، اور پورے ایام نہ وہ کسی سے بات کر سکتی، نہ کسی کو دیکھ سکتی ہے۔ کھانے کے ٹائم دروازے پر اس کے پہلے وہ جب جاتی تو ایک پیالہ دے دیتے، تو اس دروازے پر کھانے کے ٹائم پیالہ رکھ دیتی اور یہ دور سے اس میں کھانا ڈال دیتے۔ 7 دن، 8 دن، 9 دن، 10 دن، آخری مدت 10 دن ہے، اتنے بیچ میں نہ پانی، نہ غسل، نہ خوشبو، نہ بات، نہ چیت، نہ بناؤ، نہ سنگار۔ ہندی زبان میں کہیے ڈائم بن جاتی وہ۔ نصارہ کے ہاں، عیسائیوں کیا تھا؟ ان کے ہاں سب صحیح، بہتی گنگا میں ہاتھ دھلو۔ کھانا پینا تو دور کی بات، اگر تم کو طبیعت اپنی دوسری چیز کی تقاضا کرتی ہو تو وہ بھی پورا کر لو۔ اب تیسرا دھرم مشرکین کا تھا، اس کو ضرور سمجھیے گا۔
بت پرستوں کا، ان کے ہاں دو طرح کی بات تھی. ایک تو یہ کہ ایسی عورت کو گھر سے باہر نکال دیتے، جا ان ایام میں جہاں رہنا اور تو رہے. بات چیت کرتے تھے لیکن ملنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا نہیں تھا. دوسرا ان مشرکوں کا جو طبقہ اور گروہ تھا وہ عیسائیوں کی طرح بہتی گنگا میں ہاتھ دھلتا تھا. سمجھ تو رہے ہوں گے میرا اشارہ کہ نہیں؟ بوڑھے لوگ ہو تو اب کیا سمجھنے کی ضرورت رہ گئی؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس ملک کے، توجہ سنیے گا، اس ملک کے وہ لوگ جو یکساں سبیل کوڈ کے لیے پوری طاقت جھونک رہے ہیں، ان کے یہاں یہی دونوں بات آج بھی پائی جا رہی ہے. ایک طبقہ یہ ہے کہ ان ایام میں بات کر سکتے نہیں، کھا نہیں سکتے، ہاتھ نہیں لگا سکتے. اور ایک گروہ وہ ہے کہ جو بہتی گنگا میں ہاتھ دھلتا ہے. نام نہیں لوں گا، ہتھکڑی لگ جائے گی، ڈر لگتا ہے مجھ کو بھی. ابھی ہمارے حافظ معاویہ کا بھی نکاح باقی ہے، ایک بیٹی بھی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو جیل میں چلا جاؤں گا تو کون پوچھے گا؟ آپ بہت کہیں گے کہ اچھلتے تھے، اچھا ہوا. آپ تو یہی کہہ کے ہٹ جائیں گے، بلکہ کوئی پوچھے گا کہ ہاں یہ حالات ہے. سمجھنے کی خوب کوشش کیجیے. ننگے لوگ اسلام پر اعتراض کرنے آئے ہیں، گندے لوگ اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں، بے شرم لوگ اسلام پر انگلی اٹھا رہے ہیں. مسلمان کچھ کرے گا نہیں کرے گا، نہ کرے تو اچھا ہے. خدائی نظام میں ان بدتمیزوں ذلیلوں کا عبرتناک انجام ہو کر رہے گا. جھوٹ ہے، ڈھیل ہے، مہلت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمزوری نہیں ہے. بہرحال یہ بیچ میں ہمارے مدرسے والوں کی زبان میں جملے معترضہ ہے. اب وہ لوگ چوتھا گروہ مدینے میں آیا جنہوں نے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست شفقت پر، دست رحمت اور دست مبارک پر اللہ کے دین کے لیے سب کچھ لٹانے کی بیعت اور معاہدہ کیا تھا، جس کو آپ مسلمان کہیں، صحابہ کہیں. ایسی پوزیشن میں، ان حالات میں، ان بگڑے انسانوں کے بیچ میں ایمان والوں کا مسائل پوچھ کر زندگی گزارنا ضروری ہے. نہیں سمجھ رہے ہیں؟ پیپر دیکھ رہے ہیں، کیا بنے گا، کیا ہو رہا ہے، کان میں بات پڑ گئی، اپنے ائمہ، اپنے علماء، اپنے معتقد جس سے دل لگ رہا ہو اس کے پاس بیٹھ کے پوچھ لیں کہ ہو کیا رہا ہے، ہمارا رول کیا ہونا چاہیے، ہم کو کرنا کیا ہے. یہی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ہم نے تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کیا سمجھا، معلوم رکھا ہے تو ناراض نہ ہو جائیے گا. آج فاتحہ ہوگا کہ نہیں یہ پوچھنے آئے، رفع دین ہوگا کہ نہیں یہ پوچھنے آئے. انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی، اس میں سورہ فاتحہ پڑھ دیا. تراویح 8 ہوگی کہ 20 ہوگی، یہ مسجد ہے صحیح کہ نہیں ہے، شرعی مسجد ہے؟ نہیں، میرے ابا کہہ رہے تھے نہ یہ صحیح نہیں. ہم اس طرح کے مسائل پوچھنے آ رہے ہیں جس میں لڑے مرے کچھ ہونے والا نہیں ہے. ہو رہا ہے کیا؟ اس بارش کے پانی کتنے ہمارے لیے مفید ہیں اور کتنے نقصان دہ ہیں، ہم اپنے ائمہ علماء سے پوچھتے نہیں ہیں. یہ بیچ میں درس قرآن کی بنیاد ہے، مقصد ہے. متنبع مسلمان جب رہے گا کوئی اس کو اچک نہیں سکتا ہے، کوئی بہکا نہیں سکتا ہے. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی. تو اب ایمان والوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے کہ ایسی حالت میں اپنی بیویوں سے ہم کریں تو کیا کریں. اسی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ،
لوگ آپ سے حیض کا حکم دریافت کر رہے ہیں، یہ لوگ صحابہ ہیں، ایمان والے ہیں۔ اللہ کا کرم اور جلال، اس کا جمال دیکھیے کہ اس نے اپنے نبی کے ماننے والوں کا تذکرہ قرآن کی آیت آیت میں کر رکھا ہے۔ اولئک هم المفلحون، اولئک هم المقتدون، یہی صحابہ فائزون یہی ہے۔ اس لیے ان سے جڑ کر رہنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک یہ تھا، فوراً جواب دیتے تھے۔ انتظار تھا کہ اللہ کی طرف سے جو حکم بندوں بندیوں کے لیے آئے گا اس میں شفقت ہوگی، رحمت ہوگی، اللہ کی طرف سے سہولت ہوگی، رعایت ہوگی۔ اللہ کا حکم آیا، قل کہہ دیجیے ہے پیغمبر، ہوا اذى، گندگی ہے۔ کیا ہے یہ؟ گندگی ہے۔ اذن کا لفظ اللہ تعالیٰ نے بہت ہلکا استعمال کیا ہے۔ یہ وہی لفظ ہے جس کو ہم اب تو اپنے بچوں سے بات ہی نہیں کرتے، ٹائم ہی نہیں ملتا، کچھ چلتے نہیں، بیٹھتے نہیں اس کے پاس، ورنہ چھوٹے بچے جب سامنے ہو اور آپ نے ٹافی دیا، کھول کے دیا یا بلا کھلے، اب انہوں نے کھول لیا، اگر ٹافی منہ میں ڈالنے کے ساتھ وہ کاغذ بھی، اس موقع پر ہم نے کیا کہا؟ ٹھیک ٹھیک، یہی اذن ہے۔ یعنی بچے کے دل میں یہ بات اول دن ہم نے بیٹھا دی کہ میرے لال، میرے نور نظر، ٹافی تو کھا سکتے ہو، کاغذ کھا سکتے، تو اذن یہ گندگی ہے۔ خوبصورت عورت مل رہی ہے لیکن کچھ دن ایسے ہوں گے کہ اس سے تم بات تو کرو گے، اس کے ہاتھ کو چوم سکتے ہو، اس کے رخسار کو چوم سکتے ہو، اس کے پیر کو اپنے پیر پر رکھ سکتے ہو، اس کے جسم کو اپنے جسم سے ملا سکتے ہو، اس کے اور جگہوں پر ہاتھ پھیر سکتے ہو، لیکن جس جگہ سے یہ گندگی آ رہی ہے وہاں سے تم اپنی ضرورت پوری کر سکتے۔ یہ بہت دور سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، ایمان والیوں کو سمجھایا، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے تھے ہمارے جیسے بے وقوف بھی اللہ کے نام لینے والے آئیں گے۔ صحابہ تو اذن سے سمجھ گئے، وہ دور ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، لہذا حیض کے زمانے میں عورتوں سے الگ ہی رہو۔ اب اس الگ کا یہ مطلب بالکل نہیں ہوگا کہ یہودی جیسے الگ رہتے ہیں یا وہ لوگ جو اس ملک میں الگ رہتے ہیں اسی طرح، نہیں، بالکل نہیں۔ کھانا کون پکائے گی؟ ارے بولو نا، اگر 7 دن کوئی دوسرا پکائے تو ٹیسٹ باقی رہے گا؟ ارے ٹیسٹ تو کیا، کبھی چینی سمجھ کے نمک کھلا دے گی، وہ سمجھ میں بات آئے گی نہیں؟ اور جب وہی رہے گی اسے پتا ہے کہ ہمارے مولوی صاحب کو شوگر ہے تو بلا شکر کے چائے بنا کے اسی عادت پر لے کے آئے گی۔ ارے محبت تو کر کے دیکھو، سمجھ میں بات آئے گی نہیں؟ نوک جھونک تو چلتی رہے گی، محبت میں نوک جھونک ہوتی ہے، عداوت میں نوک جھونک نہیں ہوتی۔ بہرحال دوسری بات اللہ تعالیٰ نے کیا کہی سنیے گا، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ یہ بات بالکل دوسرے ٹکڑے کی اور وضاحت کے لیے ہے۔ جب تک یہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جانا، ان سے الگ ہی رہو۔ قربان جائیے رسالت ماں کے عمل پر، یہی اسوہ حسنہ ہے۔ آرام کر رہے ہیں اسی کمرے میں جہاں آج آرام کر رہے ہیں، وہی چارپائی تھی جہاں آج آپ آرام کر رہے ہیں، اسی پلنگ پر آپ اور آپ کی سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آرام کر رہی ہیں۔ بچے 2-4 ہیں لیکن پھر بھی عرض کر دوں، پتا چلا کہ بڑھاپے تک بیوی کے ساتھ سونا چاہیے۔ ارے سمجھ میں بات آئی؟ اس کا وہی مقصد نہیں ہے جس کی طرف
ہر وقت دماغ چلا جائے، جس میں سے جسم ملے گا، میڈیکل سائنس کہہ رہا ہے آج بہت سی بیماری دور ہوتی رہتی ہے۔ اور ہوتا ہمارے یہاں کیا، جب بوڑھے ہو گئے آپ پوتی پوتا والے، آپ کا پلنگ وہاں اور بڑھیا کا پلنگ، رات میں بیچاری اٹھنا بھی چاہے تو آواز دے سکتی، اور جب تک اٹھی تو گری اور پورا ٹوٹا، اور پھر آپ سروی میں لے کے جائیں تو آپ کا پیسے کا بجٹ ٹوٹا۔ اور اگر آپ یہاں پلنگ ملا کے یا ایک ہی پلنگ پر رہے ہوتے تو کچھ تو ساتھ دے سکتے تھے کہ نہیں دے سکتے تھے؟ ارے بولو نا، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بوڑھے کہیں گے بہت بے شرم ہے، ارے بات تو سمجھو یار، نہیں سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ یہ بالکل غلط ہو رہا ہے۔ امام الانبیاء آرام کر رہے ہیں، ساتھ میں آپ کو احساس ہوا کہ عائشہ پلنگ سے نیچے اتر گئی ہیں، آپ نے ہاتھ سے یوں کر کے پوچھا کیا ہوا، نیچے کیوں اتر گئی؟ کہا ایسے ہی، عورت شرم والی ہوتی ہے، آج بھی تربیت نہیں ہے اس لیے اس کو بے شرم بنا دیا گیا۔ آپ نے فوراً اشارتاً پوچھا کیا گڑبڑ ہوا، تیرے ایام ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے کہا نہیں، آ جاؤ۔ حتیٰ کی حدیث پاک میں ہے، سنیے گا، پوچھئے گا اپنے اپنے ان مولویوں مفتیوں سے جن سے دل آپ کا لگتا ہے، ان ایام میں آپ جس ہڈی کو، جس گوشت کو جہاں لبے مبارک لگا کر کھاتے تھے وہیں سے حضرت عائشہ کھاتی تھی، اور اگر حضرت عائشہ کسی ہڈی کو کھا رہی ہیں تو وہاں سے آپ کھاتے تھے۔ تو پتا چلا کہ ان ایام میں عورت کا منہ ناپاک ہوتا، اس کا جھوٹا ناپاک ہوتا، حتیٰ کہ آپ غسل کر کے، روایت میں ہے پوچھئے گا، غسل کر کے آپ آتے، مدینے میں ٹھنڈک ہمیشہ پڑتی ہے، آج بھی پڑتی ہے، جن کو واسطہ پڑا ہے جانتے ہیں، آپ نہانے کے بعد ٹھنڈک لگتی تو گرمی حاصل کرنے کے لیے ایسی حالت میں اپنی اس بیوی کے لحاف میں آ کے سو جاتے۔ اب بتائیے وہ ایام میں ہے، معلوم ہوا کہ عورت کا جسم ناپاک ہوتا۔ یہ تفسیر سنا رہا ہوں آپ کو، یہ کبھی نہیں سناؤں گا انشاءاللہ، فلانی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ سنیے، حضور کا عقبہ یہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں کیوں سنا رہا ہوں، اتنا وقت لے رہا ہوں، 51 ہو گیا۔ ہم نے آپ نے بہت زیادہ گڑبڑ کر رکھا ہے گھر میں، اتنی دوری اپنی بیوی سے بنا رکھا ہے کہ اس بیچاری کا دل کبھی بھی آپ کے قریب آنے کے لیے تیار ہوتا نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تک عورتیں پاک نہ ہو جائیں۔ اب یہ پاک کیسے ہوں گی؟ کب تک یہ پاک ہوں گی؟ کب تک ناپاک رہیں گی؟ پہلی بات توجہ سنیے گا، فطری نظام اللہ کا یوں ہے، جب یہ خون بند ہوگا قدرتی طور پر عورت کے مائنڈ، دماغ میں اللہ یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ بس اب ختم یہ۔ دوسری پہچان اللہ نے یہ رکھی ہے، حضرت رسالت معاذ نے ازواج کو بتایا اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو بتایا سب کو، یہ خون جب بند ہوگا تو اس کے بعد سفید پانی، جیسے خون انسان کی کمزوری سے پتلا ہوا، اس کے رنگ بھی کبھی کبھی بدلتے ہیں، کالے سرخ ہوتے ہیں، اسی طرح اس پانی کا رنگ بدل گیا، ورنہ حدیث کے لفظ میں یہ ہے کہ یہ پانی چونے کی شکل میں آ جائے تو عورت پاک ہو گئی۔ اب وہ چونے کی شکل میں تو نہیں آئے گا، پانی ہے، پانی کی شکل میں آئے گا۔ کیوں؟ پانی پوری کھانے والوں کے پانی میں چونا نہیں نظر آئے گا۔ سمجھ رہے ہیں کچھ کی نہیں؟ یہ علامت ہے۔ اب یہاں 2-3 بات توجہ سے سنیے گا، اگر 10 دن پر خون بند ہوا، کئے دن پر؟ 10 دن پر، تو پھر خون کے بند ہونے کے بعد عورت غسل کرے نہ کرے،
اگر وہ یا اس کا شوہر دونوں میں سے کسی یا دونوں کے تقاضے سے اپنی ضرورت پوری کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، گناہ نہیں ہے۔ البتہ غسل کرنا مستحب ہے، کیونکہ اس غسل سے صفائی اور نظافت ہوتی ہے۔ دوسری شکل 6 دن عادت ہے، 7 دن عادت ہے، 3 دن عادت ہے، عادت متعین، اسی کو ایام مستمرہ کہا جاتا ہے۔ ہر مہینے میں بس اتنی ہی ٹائم، تو جب یہ عادت پوری ہوئی، علامت ابھی میں نے 2 بتائی، وہ پائی گئی تو عورت پاک ہو گئی۔ اب دونوں میں سے کوئی اپنی ضرورت پوری کرنا چاہے یا دونوں کر سکتے ہیں، کیوں؟ یہ عادت ان کے لیے خود اس بات کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اب اس سے آگے وہ جانے والی نہیں ہے۔ لیکن کوئی عورت ایسی ہے، کسی مہینے میں 3 دن، کسی میں 4، کسی میں 5، کسی میں 6، کسی میں پھر 3، آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، تو جب اس کو احساس ہوا، علامت نظر آئی کہ بند ہوا ہے، تو ابھی نہیں جا سکتے ایک دوسرے کے قریب، ٹھہریں، یا تو وہ غسل کر کے نماز پڑھ لے، کوئی عبادت کر لے، اور یا ایک نماز کا وقت قضا ہو جائے اور پھر کوئی علامت کو خون نہ آئے تو سمجھ جائیے کہ پاک ہو گئی ہے۔ یہ 3 شکل وہ جو عمومی پائی جاتی ہے وہ عرض کی ہے، لیکن انہی 3 شکلوں کو لے کر آپ مسئلہ نہ نکال لیجئے گا۔ امام محمد فقہ حنفی کے ایک بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد خاص ہیں، تمام فقہ حنفی کی بنیادی کتابیں کے رائٹر وہی ہیں، انہوں نے مستقل حیض پر کتاب لکھی ہے، کئی مرتبہ بیروت سے اور لبنان سے چھپی کتاب الحیض کر کے، سینکڑوں صورتیں اس میں لکھی ہیں۔ اس لیے جب بھی ایسے مسائل آئیں، آپ کسی اچھے مضبوط مسائل سے واقف عالم مفتی سے رجوع کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو تم ان کے پاس اس مقام سے آؤ جہاں سے اللہ نے تم کو اجازت دی ہے، ان کے بعد اسی مقام سے آ کر صحبت کرو جہاں سے اللہ نے اجازت دی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے انسان پیدا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی مقام، اتنا زیادہ اب آگے نہیں کچھ کہہ سکتا ہوں، جو سماج چل رہا ہے شیطانی پوری دنیا میں، وہ دوسری جگہ کے بھی چکر میں ہے، اس لیے بچنا بچانا چاہیے۔ اشارتاً کنایتاً اپنے بچوں اور گھروں میں اس کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ گناہ کے ساتھ ساتھ یہ وہ ساری حرکتیں ہیں جو اللہ کے مردود بندوں کی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ دیکھو ان ایام میں اگر تم سے کوئی خطا ہو گئی، مثلاً بے سمجھے کہ پاک ہو گئی، عورت نے بھی کہہ دیا، کبھی کبھی دھوکہ ہو جاتا ہے، تم چلے گئے ضرورت پوری کرنے اور بعد میں پتہ چلا کہ نہ، تو یہ تم سے گناہ ہوا ہے، توبہ کرو۔ حدیث پاک میں توبہ کی ایک صورت یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ استغفار کے ساتھ کچھ مالی کفارہ بھی دیا جائے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ خوب پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اس لیے انتظار کر لو، تھوڑا سے اپنے اوپر طبیعت کو سنبھال لو، وہ تمہارے ساتھ مل کے رہے گی۔ اللہ نے تم کو دے دیا یہ نعمت، یہ جانے والی نہیں ہے جب تک وہ حکم نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ کیا مطلب؟ کھیتی میں آدمی بیج ڈالتا ہے، بیج گٹر میں نہیں ڈالتا، گٹر لائن میں نہیں ڈالتا، کیوں؟ یہاں بیج سڑ کے ختم ہو جائے گا، زمین اور کھیت میں بیج جائے گا تو پیدا ہوگا۔ لہذا پتہ چلا کہ عورت کی وہ جگہ
جہاں سے انسان پیدا ہوتا ہے وہیں بیج ڈالنے کی بات کرو، لیکن جہاں گندگی ہے وہاں بیج اگر تم نے ڈالا تو یاد رکھو سوائے نقصان کے دنیاوی طور پر بھی نقصان ہوگا اور آخرت کے اعتبار سے بھی نقصان ہوگا۔ دوسری بات کیا ہے سمجھو، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، کیا مطلب ہوا؟ کھیتی کو چھوڑ کے رکھا نہیں جاتا، ہندی زبان میں پرتی نہیں رکھا جاتا۔ کیوں؟ کھیتی میں اناج کی اپجاؤ جب تک نہ ہو اس کھیتی کا کوئی مطلب۔ بیوی کے پاس آؤ اس نیت سے تبادل تناسل کہ اللہ تعالیٰ صالح اولاد عطا فرمائے۔ آگے فرمایا فاتو حرثکم انا شئتم، تم اپنی کھیتی پر جس طرح چاہو آؤ۔ یہ ٹکڑا بھی اسی موقع پر آیا ہے، مہاجرین بالخصوص قریش جب مدینہ آئے تو مہاجرین میں قریش میں اپنی بیوی کے پاس ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک جگہ صرف چھوڑ دیتے، یعنی وہ گندگی کی پاخانہ کی جگہ، باقی آنے کا طریقہ الگ الگ ان کے پاس تھا، بیٹھ کر بھی، کھڑے ہو کر بھی، لیٹ کر بھی، کروٹ پر بھی، پہلو پر بھی۔ اب قریش اور مہاجرین نے انصار کی بیٹیوں بہنوں سے نکاح کیا اور جب ان سے اپنی ضرورت پوری کرنی چاہا اسی طریقے پر کہ بیٹھ کر یا لیٹ کر یا کھڑے ہو کر، انہوں نے اعتراض کیا انصار کی عورتوں نے۔ کیوں؟ ان کا سماج متاثر تھا یہودیوں سے، اور یہودیوں کا آج بھی یہ کہنا ہے کہ جس طرح انسان چت لیٹتا ہے، اگر اس کے علاوہ کسی طریقے سے اپنی بیوی کے پاس آؤ گے اولاد تو پیدا ہوگی لیکن آنکھ سے بھینی ہوگی۔ بھیگا اس لڑکے کو یا لڑکی کو کہا جاتا ہے جس کی نظر میں ہمیشہ ایک چیز تو نظر آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ یہ یوں کہہ رہے ہیں، آپ نے کہا جھوٹ کہہ رہے ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ بیوی کے پاس آنا ہے، کسی بھی حالت اور کیفیت سے آپ آئیں، بیٹھ کر، لیٹ کر، چت لیٹ کر، کچھ بھی، لیکن آئیں گے اسی جگہ سے جہاں سے بچے پیدا ہوتے ہیں، انسان پیدا ہوتے ہیں۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے لیے، اپنے واسطے، آئندہ کے لیے عمل کرتے رہو۔ کیا مطلب؟ جس عورت کو ہم نے تمہارے لیے بستر بنایا اسے صرف عیاشی کا اڈا نہ بناؤ، اس سے اپنی عیاشی کر کر کے اور ملک کے اور اس طرح کے بددین ڈاکٹروں سے ایسی صورت اور شکل نہ اختیار کرو کہ اولاد نہ پیدا ہو اور ہماری عیاشی چلتی رہے، یہ طریقہ نہ اختیار کرو۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، دوسرا مطلب دیکھو، اس ناپاکی کا حکم جب بتا رہا ہوں تم کو تو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ یہ دنیا تمہارے لیے کھیتی ہے، مرنے کے بعد کے لیے اعمال صالحہ کر کے آؤ۔ کیوں؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مُلَاقُوهُ، صحابہ کا ایمان یہی تھا، جان لو یقیناً تم لوگوں کی اللہ سے ملاقات ہو کر رہنی ہے۔ اگر یہ بات پیدا ہو جائے تو 20 کروڑ مسلمان نمونہ بن جائے گا پوری دنیا کے لیے۔ 18 کروڑ مسلمان پوری دنیا کا نمونہ بن جائے گا۔ بہت بڑی تعداد کہہ رہا ہوں۔ یہ چیز 313 میں پیدا ہو گئی تھی تو پوری دنیا کے لیے نہیں، قیامت کی صبح تک انسانوں کے لیے یہ بدر کے 313 نمونہ بن گئے۔ اس لیے نمونہ بنانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا ان تمام احکامات پر عمل کرنے والے کے لیے اے پیغمبر خوشخبری سنائیے، یہ عمل کرنے والے وہ ہوں گے جن کو مومنین کہا جا رہا ہے۔ دوستو آج بہت زیادہ وقت لیا، تقریباً 8-9 منٹ زیادہ ہوا، معاف فرمائیں گے۔ کل چھٹی نہ کر لیجئے گا، یہ چھٹی کا دن ہے اور کل سبق ڈبل ہو گیا ہے۔ یہ مسئلہ ایسا تھا کہ اس کی بات کو پورا کرنا ضروری تھا۔ اللہ کے تمام احکامات اہم سے اہم ہیں، کل تو اور اہم ترین سبق آ رہا ہے۔
زندہ بسلامت ہم رہے تو کل ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم کو تمام حالات سے اپنے نبی کے طریقے پر کامیابی سے نجات پانے کی شکلیں عطا فرما دیں اور ان احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔